والد صاحب کے ساتھ ایک انتہائی خوفناک واقعہ بھی پیش آیا جس کو انہوں نے ہم بہن بھائیوں کے اصرار اور ضد پر متعدد بار بیان کیا۔ وہ جس مدرسے میں پڑھتے تھے وہاں سے ریلوے اسٹیشن دور تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ابھی بجلی عام نہیں ہوئی تھی اور عام طور پر لوگ لالٹین یا چراغ وغیرہ سے روشنی حاصل کی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ والد صاحب کے کوئی دوست ان سے ملنے آئے۔ واپسی رات کے وقت تھی۔ والد صاحب انہیں رخصت کرنے اسٹیشن تک گئے۔ چونکہ واپسی میں کافی تاخیر ہو گئی تھی، انہیں کوئی سواری نہ مل سکی، لہذا والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ مختصر راستہ جو ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ جاتا ہے اسی سے پیدل نکل جائیں گے۔ وہ کوئی عام شاہراہ کو چھوڑ کر ریلوے لائن کے کنارے کنارے چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ محسوس ہوا کہ جیسے انہیں کوئی آواز دے رہا ہے۔ مڑ کر پیچھے دیکھا تو کچھ دور ریل کی پٹریوں کے درمیان ایک بوڑھی سی عورت آہستہ آہستہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی نظر آئی۔ والد صاحب نے خیال کیا کہ بوڑھی عورت ہے، اندھیری کی وجہ سے چلنے میں دشواری ہو رہی ہوگی، لالٹین دیکھ کر مدد کی طالب ہوگی۔ وہ رک گئے اور انتظار کرنے لگے کہ بڑھیا آ جائے تو لالٹین کی روشنی میں دونوں آگے بڑھ جائیں گے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور بڑھیا تو نہیں آئی تو انہوں نے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ اچانک ان کے تن بدن پر خوف اور حیرت کی ایسی تھرتھری چھا گئی کہ نبض بیٹھنے لگی، دل تیز تیز دھڑکنے لگا اور جیسے دم گھٹ کر گلے میں کانٹے کی طرح پھنس گیا ہو۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خوب لمبی چوڑی کالی کلوٹی لال لال انگارے سی آنکھوں والی ایک عورت، بڑے بڑے چمکیلے سفید دانت، خوب لمبے لمبے کالے سیاہ بال، کندھوں سے سینوں پر لہراتے ہوئے، سر پر کوئلوں سے بھرا ہوا کچھ ٹوکرا لیے اٹھائے ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ سراسمیگی کے عالم میں بے ساختہ والد صاحب کی نظر اس کے پیروں سے ہوتے ہوئے سر تک گئی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ خوف و ہراس کی ایک تیز لہر بجلی کی کرنٹ کی طرح ان کے بدن میں دوڑ گئی تھی۔ اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ چیخنا چاہا مگر گھگی بند گئی۔ کچھ پڑھنے کی کوشش کی تو لگا زبان جیسے گونگ ہو گئی ہو اور دم گھٹ کر کانٹے کی طرح گلے میں پھنس گیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے آہستہ آہستہ اپنا رخ اس کی طرف سے پھیرا اور آگے چلنے کی کوشش کی تو قدموں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ میں کچھ دیر اسی طرح ساکت کھڑا رہا اور دل ہی دل میں جو کچھ الٹا سیدھا ممکن ہوا پڑھتا رہا۔ اس سے مجھے ذرا سا سہارا ملا اور میں نے ہمت کر کے پھر قدم اٹھائے تو کامیابی ہوئی۔ اب میں نے دوبارہ پیچھے دیکھے بغیر بہت آہستہ آہستہ قدم جمانے بڑھانے شروع کر دیے۔ زبان نے بھی کچھ ساتھ دیا اور میں کلمہ طیبہ، آیت الکرسی، نیز جتنی آیتیں اور دعائیں اس وقت یاد آتی گئیں ان کا ورد کرتے ہوئے آگے کی طرف قدم بڑھاتا رہا۔ نہ جانے کتنی مدت گزر گئی اور میں چلتا رہا۔ بالآخر جب میں اس جگہ پہنچا جہاں کلیوں اور ریلوے میں کام کرنے والے مزدوروں کے کوارٹر تھے اور جو مدرسے سے قریب ہونے کے باعث مجھے پہچانتے بھی تھے، جب ان کی نظر مجھ پر پڑی، ان میں سے کسی نے پوچھا، کون؟ مولوی صاحب؟ بس یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرانی تھی کہ میں جو ابھی تک ہمت کیے ہوئے تھا اور جس ہمت کے سہارے یہاں تک پہنچ پایا تھا وہ سہارا ملنے پر اچانک ٹوٹ گئی اور میں چکرا کر گر پڑا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے کمرے میں بستر پر پڑا ہوں اور میرے استاد مجھ پر جھکے ہوئے کچھ پڑھ کر دم کر رہے ہیں۔ کچھ دوسرے افراد اور چند قلی بھی بستر کے قریب موجود ہیں۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہی قلی میرے بے ہوش ہونے کے بعد مجھے وہاں سے اٹھا کر مدرسے لے آئے تھے۔ ان قلیوں نے بتایا کہ یہ کوئی چیز ہے جس کے حملے سے آج تک کوئی زندہ نہیں بچا، آپ کو قرآن نے بچا لیا۔ برسوں گزر جانے کے بعد بھی والد صاحب کا بیان ہے کہ جب کبھی یہ منظر یاد آ جاتا ہے تو اب بھی خوف سے ان کے بدن میں جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ یہ ایک ای میل تھی جو انڈیا سے ہمیں کسی نے بھیجی تھی اور انہوں نے 2 قصے اپنے والد صاحب کے چھوٹے چھوٹے بتائے تھے۔ تو ایک قصہ تو یہ تھا اور دوسرا اس میں یہ انہوں نے بتایا
کہ وہ جس جگہ رہتے تھے وہاں پر قریب میں ایک بندر تھا اور اس کے بہت بڑے بڑے ستون تھے. وہ بہت بڑا بندر تھا, 4 بڑے گیٹ تھے. ایک مدت تک یہ بندر ویران پڑا رہا. میرے بڑے ابا سید احمد حسن گھر سے کچھ فاصلے پر ظہور منزل نامی ایک مکان میں قرآن مجید پڑھانے جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کو واپسی آنے میں کافی تاخیر ہو گئی اور رات کا اندھیرا چھا گیا. بندر ہمارے مکان کے راستے میں پڑتا تھا, جس کی وجہ سے گھر پہنچنے کے لیے ایک طویل چکر لگانا پڑتا تھا. لوگ عام طور پر کیا کرتے تھے کہ اس طوالت سے بچنے کے لیے مندر کے اندر داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے. اس دن ابا نے بھی مزید تاخیر سے بچنے کے لیے یہی کیا اور مندر میں داخل ہو گئے. اندھیرا, سناٹے اور ہر طرف پھیلی ہوئی ویرانی سے مل کر عجیب سا پراسرار ماحول پیش کر رہا تھا. ابا نے جیسے ہی گیٹ کے اندر قدم رکھا, ایک انسانی ہیولہ ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے. وہ انسانی ہیولہ ان کے ساتھ ساتھ ہی رہا, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے. ابا کے بدن میں ایک سنسناہٹ اور کپکپی سی دوڑ گئی تھی. وہ انسانی ہیولہ ان سے کچھ کہے بغیر مسلسل ان کے قریب رہا, حتیٰ کہ ابا مندر کے دوسرے دروازے پر پہنچ گئے اور جیسے ہی انہوں نے قدم دروازے کے باہر رکھا, وہ سایہ منمناتی ہوئی آواز میں ان سے مخاطب ہوا. احمد میاں, قرآن پڑھا کر آ رہے ہو, اس لیے آج بچ گئے. اس درمیان بڑے ابا مندر سے باہر آ چکے تھے. یہ جملہ کان میں پڑتے ہی پلٹ کے دیکھے بغیر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے. گھر پہنچتے پہنچتے ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی. گرے اور بے ہوش ہو گئے. کئی روز بخار میں پڑے رہے اور آہستہ آہستہ پھر صحت مند ہوئے. یہ دونوں ای میل جو ہیں ہمیں ایک صاحب نے انڈیا سے بھیجی ہیں. تھینک یو ویری مچ. تمام سننے والوں کو ہمارا سلام. اسپوکی ہانٹڈ ٹیلز کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر نیٹ کی گڑبڑ, الیکٹرک فیلئر اور اسی قسم کے معاملات کو فیس کرتے ہوئے ہم نے یہ نوٹس کیا کہ ہمارے بہت سارے ویورز جو ہے نا ہماری اسٹریم صحیح طرح سے نہیں سن پا رہے. کالرز آتے ہیں, بیچ میں لائن ڈراپ ہو جاتی ہے, نیٹ چلا جاتا ہے, اسٹریم لیگ کرنے لگتی ہے. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے کچھ ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا اور مستقبل میں انشاءاللہ جلد ہی پھر لائیو آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گے. جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں, اور تمام سننے والوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ لائک ضرور کریں, بیل آئیکن ٹچ کریں اور اپنے واقعات جو ہے ہمیں جلد از جلد ای میل پر بھیجیں. ہمارا ای میل ایڈریس official.spookyhauntedtales@gmail.com. میرا اپنا ای میل ایڈریس alammumtaz255@gmail.com. اس کے علاوہ ایک واٹس ایپ نمبر بھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. جہاں بھی آپ کو ایزی لگے, جہاں بھی آپ مناسب سمجھیں, ہمیں اپنے ساتھ ہونے والے سچے واقعات ضرور ارسال کریں اور ہمارے شو کا حصہ بنیں. آگے بات کرنے سے پہلے اپنے دوست کو شامل کرتے ہیں لندن سے عامر چنوٹی. السلام علیکم عامر. ممتاز صاحب. وعلیکم السلام. السلام علیکم ایوری ون, اینڈ آئی ہوپ کہ تمام لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیر خیریت سے ہوں گے, اور ہم لوگ دوبارہ سے ایک ہورر اسٹریم لے کے آ گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کو پسند آئے گی. تو آئی ہوپ کہ ایوری ون از فائن. یہاں پہ بہت زیادہ سردی ہے. آپ لوگوں کی طرف تو ابھی گرمی کم ہو رہی ہوگی آہستہ آہستہ. نہیں, وہ پنجاب اینڈ اپر ایریا میں تو بہت ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے, بلکہ 2-4 علاقوں میں جو ہے نا وہ سنو فالنگ بھی ہو گئی ہے جو ماؤنٹین ایریاز ہیں. لیکن کراچی میں تو آپ کو پتہ ہی ہے, آپ خود کراچی کے رہنے والے ہیں. یہاں پر سردی جو ہے نا وہ بس ہلکی سی ہوتی ہے دسمبر میں اور تھوڑی سی شاید جنوری میں, اور ہاں بس جب کوئٹہ کی ہوا چلتی ہے تو سردی ہو جاتی ہے. صحیح. تو ابھی تو بالکل نارمل ہے. مطلب آپ سنائیں. بس میں ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں, اور یہ کہ ابھی جیسے آپ نے بولا کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے ایشو تھے, اور دوسری بات یہ کہ بیچ میں ہم آتے جاتے رہیں گے, کبھی لائیو کر لیں گے, کبھی ریکارڈڈ کر لیں گے, اس طرح سے مکس اینڈ میچ کرتے رہیں گے.
تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک لائیو کر لیں, ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک ریکارڈڈ کر لیں, تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو جو ہے ہماری جو ہے اس سے پتہ چلتا رہے گا کمیونٹی باکس سے, کمیونٹی باکس چیک کرتے رہیں. اور دوسری بات یہ کہ جس دن ہم ڈالا کریں گے تو اس دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لائیو آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہے کوالٹی اسٹف پرووائڈ کریں اپنے ویورز کو, تاکہ وہ بغیر کسی ہنڈرنس کے اپنی پسند کی اسٹوریز وغیرہ سنیں اور اس چیز کو اپنا اپریشیٹ کریں. چلے ممتاز صاحب, اسٹریٹ اوے چلتے ہیں بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے بغیر آپ کے فیوریٹ کمنٹ باکس کی طرف. کمنٹ باکس اسپیشل. ہاں ہمیں چلتے ہیں کمنٹ باکس کی طرف, اور جیسے کہ آپ نے کہا اس کو ایک جملہ میں اور ایڈ کر دوں. جی اصل میں ہمیں 2-4 شکایتیں بھی ملی اور وہ بالکل ان کی وجہ تھی. جو ویورز نے کہا کہ وہ نیٹ کی وجہ سے جب اسٹریم ہینگ ہو جاتی ہے, اور بعض لوگوں نے اس کو مطلب سمجھا بھی, انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ یور فالٹ اور یہ کہ الیکٹرک ہے یا نیٹ پرابلمز ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنا کنٹینٹ جو ہے نا وہ پوری طرح سے ویورز کے سامنے رکھ سکیں, جس میں ہماری نہ غلطی ہوتے ہوئے بھی ہم وہ نہیں کر پا رہے تھے. اب اگر لائیو جا رہے ہیں اور نیٹ میں پرابلم آ گئی, بیچ میں میری آواز کٹ گئی, آپ کی آواز کٹ گئی, میں کیا کروں, مجھے بتائیے. ہم لوگ مطلب وہ ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے وہ تھا. خیر چلتے ہیں کمنٹ باکس کی طرف. عامر ایک ٹیپو صاحب ہیں, تھینکس فار لونگ کمنٹس ٹیپو, جزاک اللہ, بہت اچھے کمنٹس کیے آپ نے, بڑی طبیعت خوش ہوئی. سبا ریسیپیز تھینک یو اور فار سپورٹنگ اس. انہوں نے اپنے چینل پہ ہم کو باقاعدہ وہ شاؤٹ آؤٹ بھی دیا ہے اور بتایا ہے کہ ہمارے چینل کے بارے میں. رضا خالد صاحب کی یہ شکایت ہے, شکایت تو نہیں کہوں گا, گلہ ہے چھوٹا سا, کہ آپ میرا نام نہیں لیتے. لے لیا لاسٹ ٹائم لے لیا تھا. ہاں نہیں, لیکن ان کی شکایت ہے بھائی, تو ہم 1000 دفعہ ان کا نام لے دیں گے. رضا آپ کے ٹیپ بھی چلتے رہتے ہیں تو آپ کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. لاڈلے اور لاڈلے ہیں. شامیہ خان تھینک یو ویری مچ فرام سعودی عربیہ. مارٹل گیمنگ تھینک یو. یہ نیا نام لگ رہا ہے مجھے. منشا عزیز, ہاں یہ نیا نام ہے, اس میں بہت سارے نئے نام ہیں, آپ میں بتاتا ہوں آپ کو. اور منشا عزیز تھینکس, ویلکم ٹو آور شو. نیو کمر ہیں. امی جان کے نام سے ایک میں نے نیو کمر ہیں یہ, اب امی جان اب ہیں شیعہ ہی, لیکن ان کی آئی ڈی ہے امی جان. تو بڑی اچھی آئی ڈی ہے بھائی, سب کی امی جان ہمیں پیاری ہیں. حجاب زہرا نیو کمر, ویلکم حجاب, آتی رہیے گا. شیروز شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ڈیلی آپ کی اسٹوری سنتا ہوں اور سن کر ہی سوتا ہوں, اور اب ایسی عادت ہو گئی ہے کہ ممتاز صاحب نیند نہیں آتی آپ کی اسٹوری سنے بغیر. تو بھائی ایسا بھی نہ کریں, سوئیں اور اسٹوری بھی سنیں. ہماری اسٹوری بھی سن لیا کریں, نہیں تو ہم پپیتے بیچنے چلے جائیں گے. اچھا شیروز تھینک یو ویری مچ. اینی وے ناہید جو ہیں ہماری بہت پرانی لسنر ہیں عامر, وہ لیٹ نائٹ ہارر شو سے ان کی وہ سنتی تھی, اور کل ایسے ہی میں ایک پرانی اسٹوری دیکھ رہا تھا اور کمنٹ بھی پڑھتا ہے, تو آپ کو پتا ہے جب ٹائم ہوتا ہے تو ان کے لیے میں نے کوئی کمنٹ کر دیا, ان کے کمنٹ کا جواب دے دیا. تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ بھائی ممتاز صاحب 2 سال بعد آپ کو میرے کمنٹ کا خیال آیا. میں نے کہا نہیں, خیال تو رہتا تھا. نائی صاحبہ آپ ہماری اسپوکی ہانٹیڈ ٹیلز ہمارا چینل ہے, اس پہ آپ جوائن کریں. اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں, اور ایوری ویک ہمارے ساتھ جڑی رہیں. بالکل. سائمہ عمران نیو کمر, تھینک یو سائمہ. تھینک یو. اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے تھے چلے گئے, پھر بیچ میں اسکپ کر گئے, پھر آ گئے, سوری, تو وہ آتے جاتے مطلب رہتے ہیں. تو اس میں سے کلیش کلین, اگر نام آپ کا غلط پڑھ دوں, کوئی تلفظ غلط ہو جائے تو معاف کیجیے گا. کچھ عجیب سی آئی ڈیز لوگ رکھتے ہیں. رابعہ شیخ تھینک یو ویری مچ. شان حسین بہت بہت شکریہ. سدھا یوگی بہت بہت شکریہ. زیڈ کے نام سے ایک آئی ڈی ہے, زیڈ کے نام سے, اب وہ کیا ہے, تھینک یو ویری مچ, لیکن وہ کمنٹس بہت اچھے کرتے ہیں. یاسر حبیب صاحب بہت بہت شکریہ یاسر. شموی فرام انڈیا, شموی آپ بہت عرصے سے نظر نہیں آئی ہیں, پتہ نہیں کہاں چلی گئیں, اور انڈیا والوں کا ہمیں خاص خیال رہتا ہے, تو آپ پلیز واپس آئیے.
بیا جیلانی تھینک یو ویری مچ. صبا خلیل بہت بہت شکریہ. صبا خلیل صاحبہ آپ پہلے بہت آتی تھی, اب آپ کے میں نے بہت سارے عرصہ ہو گیا کہ میں نے کمنٹس نہیں دیکھے, واپس آئیے. وشال ملہوترا تھینک یو ویری مچ. طیبہ آپ کہاں ہیں, واپس آئیں. طیبہ بھی بہت کمنٹ کرتی تھی, اب غائب ہیں. تانیہ مستنصر 4-5-6 اسٹریم ہو گئی ہیں, آپ کا پتہ ہی نہیں ہے, تو وی آر مسنگ یو ان اور کمنٹ باکس. تانیہ پلیز کم اگین. اویس جاوید صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ اویس جاوید صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نیو کمر ہیں اور آپ نے بتایا بھی ہے. عامر یہ کہتے ہیں کہ مجھے یوٹیوب نے آپ کی طرف دھکیلا, جو انہوں نے مطلب یا لے کے آئے, اٹھا کے لے کے آئے, یوٹیوب مجھے آپ کی طرف لے کے آیا, اور میں بہت خوش ہوں, آئی ایم گلیڈ کہ مجھے بہت اچھی جگہ یوٹیوب لے آیا. بہت بڑی اور بات ہے. آپ ہاں یہ انہوں نے لکھا ہے, تو ایگزیکٹ یہی ورڈنگ ہے جس کا میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا. تو اویس جاوید صاحب اب آپ جڑے رہیے گا, انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. بالکل. تو باقی اور جن کے نام میں نہیں لے سکا, ہاں جن کے میں نام نہیں لے سکا ان سب کا بھی شکریہ. کافی نام میں نے لے دیے, جن کا نہیں لے سکا ان کا بھی شکریہ. تو یہ تھا ہمارا کمنٹ باکس. تو اب آپ بتائیں کہ آگے آپ کے پاس کون سی ای میلز ہے اور کیا پڑھیں گے آپ. یہ کمنٹ باکس کے اندر جو ہے نا, اصل میں ممتاز صاحب ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہم کو ڈائریکشن دیتا ہے. بالکل یہ ہم کو ڈائریکشن دیتا ہے, اس میں پازیٹیو بھی آتے ہیں, پھر کئی دفعہ نیگیٹو بھی آتے ہیں. مگر ایک چیز میں بار بار بولتا ہوں, اور آج میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ ایک آدھ کمنٹ ایسا آتا ہے ہر ایک دو ایپیسوڈ کے بعد کہ آپ لوگ اس طرح سے نہیں کر رہے, وہ چینل اس طرح سے کر رہا ہے. دیکھیں, ہر کسی کا اپنا ایک الگ اسٹائل ہوتا ہے پریزنٹ کرنے کا. ہم لوگوں کا اسٹائل جو ہے بٹ مور چٹ چیٹ ہے. ہم لوگ جو ہے کنورسیشن کرتے ہیں آپس میں, ہم لوگ ڈائسیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو, اور ہم لوگوں کو یہ پسند ہے اس طرح سے کرنا. اور دوسری بات ہے, ہم لوگوں کی کیمسٹری بھی اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ جب تک کسی چیز کے پیچھے نہ پڑ جائیں, اس پہ بات نہ کر لیں, تب تک ہم کو سکون نہیں ملتا. جو دوسرے چینلز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتے ہیں. ہر کوئی اپنے جسے کہتے ہیں کہ اسپیس کے اندر بہترین کام کر رہا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں, وہ اچھا کام نہیں کر رہے, یا وہ اچھا کام کر رہے ہیں, آپ اچھا کام نہیں کر رہے, تو آئی تھنک اٹس اے بٹ انفیئر فار ایوری ون کہ آپ یہ بولے, کوئی بھی یہ بولے یعنی کہ آپ اس طرح کام کریں یا اس طرح کام کریں. تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ کوالٹی کنٹینٹ دیں, اور اگر نہیں دے پا رہے, جیسے ابھی ہم لوگوں نے جیسے دیکھا کہ لائف کے اندر جو ہے ہمارے اندر جو ہے مسئلے مسائل ہوئے, تو ہم لوگوں نے یہ جس چیز کا فیصلہ کرا, ممتاز بھائی سے میری بات ہوئی کافی لمبی, ہم نے اپنے ماڈریٹر کو بھی لیا, انس کو, ہم لوگوں نے اس چیز پہ بات کری کہ کچھ ایسے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہم وہ اپنا کانٹینٹ جو ہے صحیح طرح سے پروڈیوس نہیں کر پا رہے. تو ایون یہ کہ میں نے ممتاز صاحب کو سب سے پہلی بات یہ بولی تھی, ممتاز صاحب آئی ایم گونا مس دا کالر, مجھے کالر مس ہوں گے, بیکاز جو کالرز ہیں وہ اپنے ساتھ نئی نئی اسٹوریاں لے کے آتے ہیں. تو اس پہ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کرا کہ کبھی لائیو کر لیں گے, کبھی اس طرح سے کر لیں گے. تو یہ کہ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا, اور ہم لوگ ہر کسی سے بڑے ریسپیکٹڈ وے کے اندر بات کرتے ہیں, کنورسیشن کرتے ہیں, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں ہم کو بھی اسی طرح سے ڈیل کریں. ممتاز صاحب, جو نیکسٹ سٹوری ہے یہ بیسیکلی یو ایس بیٹل شپ کی ہے جو پرل ہاربر کے اندر. بالکل, آپ ای میل, ہاں عامر ایک سیکنڈ, ہاں آپ ضرور ای میل پڑھیے گا, بس صرف مجھے 30 سیکنڈ دیں. آپ نے جیسے کہ بات کی نا, تو میں ہمیشہ سے عامر تنقید کو جو ہے نا بڑے پازیٹیولی لیتا ہوں. تو جہاں تنقید کرتے ہیں لوگ, یا ہم کو, میں تنقید بھی نہیں کہوں گا, اس کو ایک مشورہ دیتے ہیں, اپنی طرف سے ایک ایڈوائز دیتے ہیں, تو ہماری سر آنکھوں پہ. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ کمنٹ باکس میں آپ کو بہت زیادہ یہ چیز ملے گی کہ آپ دونوں کا جو شو کرنے کا طریقہ ہے, آپس میں جیسے فیملی بیٹھ کے بات کرتی ہے, ہم لوگ بھائی بہن کزن بیٹھ کے بات کرتے ہیں, بالکل فیملی ایٹماسفیئر میں, اس چیز کو پسند کر رہے ہیں, اور ہم اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. کیونکہ ایک فارمل طریقے سے بیٹھ جانا اور ایک لیکچر ڈیلیور کر دینا, یا ایک بقول آپ کے ہورر اسٹوری سنا دینا, تو لوگ اس ڈسکشن کو پسند کرتے ہیں اور ہمارے اس اسٹائل کو سراہتے ہیں. تو ہورر تو ہم لیتے آتے رہیں گے نا, اور بہت ساری ہوررز ہیں, بہت ساری ای میلز ہیں. جی اب آپ اپنی ای میل پڑھیے پلیز.
اچھا یہ جو ہے ممتاز صاحب یہ یو ایس کی بیٹل شپ ہے اینڈ ون آف دا موسٹ ڈیکوریٹڈ شپس کے اندر شمار ہوتی ہے. تمام چیزیں اس کے اندر ویسے میں جو بتا دی ہیں میں نے سٹوریز وغیرہ وہ تو آپ کو پتہ چلی جائیں گی, لیکن یہ کہ یہ ان شپس کے اندر ہے جو کہ پرل ہاربر کے اٹیک کے اندر ہوئی تھی, اور یہی وہ شپ ہے کہ جو اس کے بعد جو ہے جاپان کے اوپر جو ہے امریکہ نے ایٹم بم مارا تھا, تو یہ اس بیسکلی اس آپریشن کے اندر تھی. تو اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں. انٹرسٹنگ ہوگی. ہاں اس کے بارے میں سنتے ہیں. یو ایس ایس بیٹل شپ نارتھ کیرولینا پرماننٹلی ڈاک ہے ویلمنگٹن میں, اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اسٹرکچر ون آف دا موسٹ وانٹیڈ ہے. یہ 1937 سے 1941 میں تیار ہوا اور ون آف دا موسٹ ڈیکوریٹڈ ورلڈ وار 2 کی شپ ہے. 1942 میں یہ ڈیمیج بھی ہوا اینیمی ٹورپیڈو لگنے کی وجہ سے, جس میں 5 سیلر ہلاک اور 23 زخمی ہوئے ہیں. شپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہانٹڈ ہے, اس میں فینٹم نظر آتا ہے, فٹ اسٹیپ کی ساؤنڈز آتی ہیں اور لائٹس آف ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتے نظر آتے ہیں, بینگنگ ساؤنڈز آتی ہیں. ایک شخص نظر آتا ہے جو خاص طور پہ وزٹر خواتین کو تنگ کرتا ہے, یعنی ان کی قمیض کھینچتا ہے یا کچھ کو پش کرتا ہے ہال وے کے درمیان. برتھنگ کوارٹر میں بیڈز ہیں, وہاں ایک ہیومینائڈ گوسٹ نظر آتا ہے جو بیڈ پر لیٹا ہوا ہوتا ہے اور ایک دم جمپ لگا کر بیڈ کے سائیڈ میں وال میں غائب ہو جاتا ہے. اس کے سر پر آگ جل رہی ہوتی ہے. سب سے کامن شپ پر یہ ہوتا ہے کہ ایک بلانڈ آدمی نظر آتا ہے جو پوری شپ میں گھوم رہا ہوتا ہے اور کسی بھی جگہ نظر آتا ہے. یہ غائب ہو جاتا ہے اور اکثر و بیشتر ادھر ادھر گھومتا ہوا نظر آتا ہے. بینگنگ ساؤنڈز اتنے فریکوینٹ ہیں کہ اگر کوئی ایسے کہہ دے کہ یہ دوبارہ بینگ کرو تو فوراً بینگ میں رپلائی آتا ہے. انجن روم میں جائیں تو سرگوشیاں محسوس ہوتی ہیں, ایسا کلیئرلی لگتا ہے کہ کوئی ہے آس پاس. امانڈا جو کہ ایک وزٹر ایک خاتون بتاتی ہیں کہ وہ اپنی کو ورکر شیلی کے ساتھ ای پی سیشن کر رہی تھیں جو کہ جہاز کے سک بے ایریا میں تھا. ان دونوں نے ایک بہت بڑا ڈارک بلو آب دیکھا جو کہ ہوا میں ایک بیٹ کے اوپر تھا. انہوں نے جیسے ہی اپنا کیمرہ نکالا کہ وہ اس کی پکچر لیں, وہ آب ڈس اپیئرڈ ہو گیا. یہ آب دونوں خواتین نے دیکھا تھا, اور دوسری دفعہ امانڈا کے ساتھ یہ ہوا کہ جب انہوں نے ایک ہیومینائڈ شیڈو دیکھا سولجر میس میں. ایک اور صاحب جو کہ میوزیم ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں, جن کے انڈر اب یہ شپ آتی ہے, کہتے ہیں کہ میں ہیلووین پر اپنی بیگم کو شپ پر لے گیا. ہم لوگ شپ کی گیلی میں کھڑے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک شیڈو میری وائف کے برابر میں سے ہوتا ہوا نکل گیا. کنٹرول روم کی ایک سٹوری یہ ہے کہ کیپٹن جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں ایک شیڈوئی آدمی نظر آتا ہے جو کہ کیپٹن کا ڈریس پہنا ہوا ہوتا ہے اور شپ کی اسٹیئرنگ ویل کو پکڑے کھڑا ہوتا ہے, گویا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ کیپٹن جہاز کو کنٹرول کر رہا ہو یا اس کو نیویگیٹ کر رہا ہو. ایک اور اسٹوری یہ ہے کہ ایک کمپنی نے ایک پارٹی ہوسٹ کی جہاز پر اور 50 کے قریب گیسٹ بلائے. 8 بجے رات کو پارٹی شروع ہوئی, ہر کوئی اپر ڈاک پر تھا. 11 بجے ڈنر کا ٹائم تھا. نیچے ڈنر سیٹ کر کے اسٹاف شپ سے چلا گیا اور شپ پر صرف 2 گارڈز اور گیسٹ رہ گئے. 11 بجے کے قریب جب تمام گیسٹ نیچے میس کی طرف گئے تو یہ دیکھ کر حیران اور ڈر گئے کہ آدھا کھانا کسی نے کھایا ہوا تھا اور آدھا کھانا
मेस के फ्लोर पर किसी ने फेंक दिया था। सीसीटीवी फुटेज ब्लैंक आई, तमाम कैमरास मेल फंक्शन का शिकार थे। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, मगर उस दिन ये सब हुआ था और किसी इंट्रूडर का नामो निशान भी नहीं था। एक और इंसिडेंट शिप में ये होता है कि क्वार्टर मास्टर की विसिल की साउंड सुनाई देती है, जो कि एक कोने से शुरू होकर शिप के दूसरे कोने तक जाती है। कुछ लोगों ने महसूस किया है कि जब वो इस शिप पर गए तो उनको एहसास हुआ कि कोई उनको कांस्टेंट देख रहा है। शिप के दरवाजे बैंग होने की आवाज़ें रात में कांस्टेंट गार्ड को सुनाई देती हैं। इन दरवाज़ों के बैंग से ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनको कांस्टेंट यूज़ कर रहा हो। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक यूएसएस नॉर्थ कैरोलिना एक हॉन्टेड शिप है और उसमें कोई दो राय नहीं है, और जिसने इसको विजिट किया है वो इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक है कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है। जी मुतासा, पूरा शिप ही हॉन्टेड था और क्या। हाँ पूरा पूरा शिप ही शिप हॉन्टेड हॉन्टेड है वो। और जब वो क्योंकि इस किस्म की उसमें एक्टिविटीज पाई जाती हैं कि आधा खाना खत्म था और आधा खाना फ्लोर पे पड़ा हुआ था। देखें, पानी आमिर, पानी और पहाड़ तो इनकी अमाजगा है ना। और ये पहला शिप नहीं है। इन शिप्स की स्टोरीज जो है ना, अगर आप सर्च करें तो बहुत सारे ऐसे शिप्स हैं जो इनमें इस किस्म की एक्टिविटीज और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो होती हैं और इस किस्म की मखलूक जो है ना वो शिप्स पे पाई जाती है। टाइटैनिक का आपने खुद ही जिक्र किया था कि उसके लिए भी कंफर्म नहीं है लेकिन उस पे है। और एक बहुत पुराना शिप था हमारा, आपको पता है, आज से 30 या 40 साल पहले जो है ना, बल्कि और पीछे चले जाएं, हमारे हाजी साहिबान जो है ना वो बरास्ता शिप भी उम्रा और हज करने जाया करते थे। हाँ, अल बदर, अल शम्स और भी दो चार जो नेवी के और पीएनएससी के शिप थे बहुत बड़े बड़े, वो हाजियों को लेके जो है ना हज पे 2-2 महीने पहले चले जाते थे। अब तो खैर कोई नहीं जाता इसलिए कि इतना टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन शिप पे जाते थे। उसका भी एक बहुत पुराना वाकया है उस शिप का, तो मुझे अभी सही तरह से याद नहीं है, इसलिए गलती हो जाएगी, मैं निकालूंगा फिर मैं आपको सुनाऊंगा। सही। इसके अंदर मसला ये कि मुमताज साहब, असल में ये जो खास तौर पे जो बैटलशिप होते हैं ना, इनकी जो हिस्ट्री है वो इतनी ब्लडी होती है कि लोग मरे हुए होते हैं, मरे हुए होते हैं, बड़े पेनफुल डेथ्स और आपको पता है आमिर, शिप पे से जो डेड बॉडीज है ना वो बहुत जल्दी रिमूव नहीं होती कि अगर वो शिप पे कोई मर गया, और अब जाहिर सी बात है शिप तो लगेगा, ये तो अब फी जमाना है ना कि आपका हेलीकॉप्टर एक सर्टेन डिस्टेंस तक फ्लाई करता है। अगर आप बिल्कुल मिड ऑफ द ओशियन है तो वो इतनी जल्दी नहीं होता, या मतलब अगर आप एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है तो वहां से डेड बॉडीज रिमूव करना जो है ना वो एक बहुत बड़ा मसला होता था। तो 2-2 महीने डेड बॉडीज जो है ना शिप पे रहती, बिल्कुल। तो ये एक और बहुत बड़ा मसला था। तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारे जो नेशंस थी उन्होंने अपना रूल बना दिया था कि बस अगर आप शिप पे किसी की डेथ हुई तो वो उसको समंदर में, समझ ले, एक तरह के समंदर बुर्द कर देते थे बॉडीज को, ताकि फिर वो और दूसरे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं ना, जो लोग वहां पर लाइव हैं वो डेड बॉडीज के साथ रहें। तो चले लोकेशन की तरफ चले, या मैं एक ईमेल पढ़ूं पहले? आप ईमेल पढ़नी है तो आप ईमेल पढ़ लें पहले। एक ईमेल पढ़ते हैं, उसके बाद जो है ना फिर लोकेशन करते हैं, ठीक है? कोई मसला। मैं अपना कैमरा बंद करके पढ़ता हूं, मैं भी कैमरा बंद कर रहा हूं। मैं भी कैमरा बंद कर रहा हूं। ओके आमिर, ओके। अच्छा, ये ईमेल भी जो है ना मुझे इंडिया ही से एक साहब ने भेजी है। आज इत्तेफाक से सारी इंडिया की ईमेल्स मैंने सेलेक्ट की हैं। कमर साहब हैं, वो लिखते हैं कि एक दिन वो मस्जिद में वुजू कर रहे थे तो किसी ने पुश्त की जानिब से इनकी कमर में गुदगुदी की। वालिद साहब, ये कमर साहब के वालिद, कमर साहब अपने वालिद का किस्सा बता रहे हैं। वालिद साहब चौंक कर मुड़े, लेकिन वहां कोई ना था। इन्होंने ख्याल किया कि किसी दोस्त की शरारत है जो गुदगुदी कर रहा है।
اور گد کا کے چھپ گیا ہوگا. ایک روز پھر ایسا ہی ہوا لیکن کوئی نظر نہ آیا. تو والد صاحب جلا کر بولے, کون ہے بھائی, مذاق مت کرو. اب والد صاحب کو کسی کے ہنسنے کی آواز آئی. ان کی متلاشی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکتی رہیں لیکن نہ گدگدانے والا نظر آیا اور نہ ہنسنے والا دکھائی دیا. اب یہ دل لگی ایک معمول سی بن گئی. اکثر ایسا ہوتا کہ وضو کرتے وقت جب ان کی پسلیوں میں انگلیاں چبائی جاتی تو والد صاحب کو بھی اس آنکھ مچولی پر ہنسی آ جاتی اور وہ اپنے نادیدہ اور خوش مزاج دوست سے اس دوستانہ لہجے میں خفگی کا اظہار کرتے تو وہی مانوس سے کھلکھلاتی ہوئی آواز اور ہنسی کی آواز سنائی دیتی. اسی مسجد کے ایک کمرے میں, جس کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا, والد صاحب کے استاد مقیم تھے. انہوں نے تمام طلبہ کو ہدایت کر رکھی تھی کہ اس کمرے سے متصل مسجد کا جو در ہے اس میں نماز نہ پڑھیں. طلبہ کا خیال تھا چونکہ مولانا ضعیف العمر ہیں, ان کے لیے کمرے سے نکل کر اس در میں نماز پڑھنا آسان ہوتا ہوگا. ایک بار مسجد میں والد صاحب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رات میں پچھلے پہر تک مصروف مطالعہ رہے اور واپسی کے وقت یہ طے پایا کہ تہجد کا وقت شروع ہو گیا ہے, تہجد ادا کر کے ہی چلیں گے. وضو سے فراغت کے بعد کسی ساتھی نے کہا, چلو اس کنارے والے در میں نماز ادا کر کے ادھر سے ہی نکل چلیں. ساتھیوں نے کہا, وہاں مولانا نماز ادا کرتے ہیں, انہوں نے منع بھی کیا ہے. لیکن اس ساتھی نے کہا کہ انہیں کیا معلوم ہوگا, وہ تو اپنے کمرے میں سو رہے ہیں. ابھی مسجد آتے وقت میں نے کھڑکی سے میری نظر پڑی اور ان کو میں نے سوتا ہوا پایا. جب یہ لوگ نماز ادا کرنے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ خود مولانا موصوف اس جگہ پر نماز میں مشغول ہیں. جن طالب علم نے مولانا کو اپنے کمرے میں سوتا ہوا دیکھا تھا وہ تو حیران رہ گئے, یہ کیسے ممکن ہے؟ مولانا اتنی جلدی خواب سے بیدار ہو کر وضو اور دوسری ضروریات کی تکمیل کر کے مسجد بھی پہنچ گئے. وہ بضد تھے, میں نے صرف چند منٹ قبل انہیں اپنے کمرے میں سوتے ہوئے دیکھا ہے. جب بات زیادہ بڑھی تو طے پایا کہ چلو چل کر دیکھتے ہیں. سب ساتھی وہاں پہنچے اور کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو اپنے ساتھی کے بیان کو صحیح پایا. مولانا واقعی اپنے بستر پر محو خواب تھے. آج سب کی سمجھ میں آیا کہ ان کے استاد بالخصوص اس در میں انہیں نماز پڑھنے سے کیوں منع کرتے ہیں. یہ تو وہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جن کا تعلق اللہ کی پیدا کردہ اس مخلوق سے تھا جس کو جن کہا جاتا ہے. تو یہ ایک ای میل انڈیا سے بھیجی تھی, تھینک یو ویری مچ. اور قمر صاحب بہت اچھی ای میل تھی. جی عامر. ہاں, ایسی بات ہے کہ ان کو مولانا صاحب کو جو بھی مخلوق تھی انہوں نے بتا دیا ہوگا کہ بھائی میں رات میں یہاں پہ کرتا ہوں. اور یہ جب بچے آنے لگے وہاں پہ تو ان مخلوق کو پہلے ہی پتہ چل گیا. انہوں نے مولانا صاحب کا اپنا بیس بدل دیا تاکہ بچے ڈر نہ جائیں. لیکن یہ کہ بچے عقل مند تھے, ان کو سمجھ میں آ گئی یہ بات اور انہوں نے غلطی نہیں کری. اور دیکھیں مسجد کے اندر تو ممتاز صاحب یہ ہوتا ہے, کئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعتکاف کے اندر جو اس میں رہنے کا موقع ملتا ہے, ورنہ آج کل تو آپ نے دیکھا نا مسجد سے متصل کوارٹرز بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پہ مؤذن اور مولوی صاحب کی فیملیاں رہ رہی ہوتی ہیں. لیکن مسجدیں نارملی بند ہو جاتی ہیں, عشاء کے بعد مسجدیں بند ہو جاتی ہیں. اب اس کے اندر رات میں کیا ہو رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کسی کو نہیں پتا ہوتا کیا ہے. تو ایون یہ کہ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل میں بچپن میں جب اعتکاف میں بیٹھا تھا تو وہاں پہ جو ہے حالانکہ وہ مسجد تھی اور اللہ کا گھر ہے اور اس کے اندر جو ہے بچے سارا دن قرآن پڑھتے تھے, حفظ کرتے تھے. لیکن رات کے ٹائم پہ جب ہم اوپر والی گیلی کے اندر, جو اعتکاف والی گیلی تھی, وہاں پہ جب ہوتے تھے تو ہمیں بڑا اسپوکی فیل ہوتا تھا, کہتے نہیں یار کچھ ہے یہاں پہ. تو ظاہر سی بات ہے اچھی مخلوقات ہوتی ہیں جو ان جگہوں پہ آتی ہیں عبادت کرنے کے لیے, اور کئی ہوتی ہیں جو کہ رہتی بھی ہیں ایسی جگہوں پہ. تو بڑی ہمت ہے ان کی. اگر میرے ساتھ ایسا ہو میں تو کبھی بھی نہ جاؤں مسجد, دوبارہ گھر پہ پڑھوں نماز. تو پرانے لوگ تھے, ہمت تھی ان کی, جان تھی ان کے اندر. مساجد میں تو عامر آپ کو پتہ ہے دنیا میں پتہ نہیں کتنی مساجد ہیں, اتنی مطلب
مجھے تو ان کی تعداد بھی نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم ہے، جو جنات کی مساجد سے کے نام سے منسوب ہے. بالکل. تو دو چار کا ذکر تو میں خود بھی کر چکا ہوں، بلکہ سب سے مشہور تو مطلب مدینے کی مسجدیں دو تین، مسجد جن اور ہے. مسجد جن ہے، وہ تو اس کا تو نام ہی مسجد جن ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک بہت مشہور اور بہت بڑی مسجد ہے آگرہ میں، تاج محل کے بالکل ساتھ بنی ہوئی ہے، وہ آپ جس نے کا بتایا ذکر تھا میں نے پہلے. شاید بتایا تھا نا. وہ مسجد جن ہے، اور باقاعدہ اس میں نماز ہوتی ہے، اور عام لوگ نماز نہیں پڑھتے اس میں، اب جانا ہی اچھا، چھوڑ دیا انہوں نے. اس میں ممتاز صاحب ایک اور مسجد کے بارے میں نے سنا، مکلی کے پاس کوئی مسجد ہے، مکلی کے قبرستان کے پاس، وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ دیکھی ہے جانے میں سے نے، منع کرتے دیکھی ہے وہ مسجد، میں نے دیکھی ہے. اچھا. وہ مسجد میں نے دیکھی ہے بالکل. مطلب وہ عبداللہ شاہ صابی کا جو مزار ہے اس کے اور مکلی کا جو قبرستان ہے، وہ بہت زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے اتنا، اس کے بیچ میں بنی ہوئی ہے وہ مکلی قبرستان کے ساتھ. مطلب اب وہ بیچ میں آ گئی ہے، سائڈ میں ہو گئی، کیونکہ وہ اتنا بڑا قبرستان ہے اور اتنا ایریا میں پھیلا ہوا ہے. تو وہ ایک روڈ کے اس طرف آ گیا کچھ حصہ، کچھ اس طرف چلا گیا، بائفرکیٹ ہو گیا، بیچ میں سے روڈ نکل گئی. تو ہاں وہ ہے مسجد. صحیح ہے. چلے چلتے ہیں لوکیشن پہ چلتے لوکیشن ہیں. کی طرف. ہاں، لوکیشن کا بالکل. یہ ہے کہ یہ انگلینڈ کی لوکیشن ہے، اور تو آپ ہی صحیح جانتے ہوں گے اس کو. جی ایتھلمپٹن ہاؤس کے نام سے ہے یہ. اور چلتے ہیں اور اس کے بارے میں اپنا دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی ہے. میں اس کے آپ کو بتاتا بھی رہوں گا ساتھ ساتھ چیزیں. جی تو بالکل بالکل بالکل. یہ ڈورچسٹر کے اندر ہے، اور کرنٹلی جو ہے یہ کک فیملی اس کی اونر ہے 1957 سے. 1485 میں یہ تعمیر ہوئی تھی، اور اس کو اب ہیریٹیج کا درجہ حاصل ہو چکا ہے، کیونکہ یہ 600 سال کے قریب آلموسٹ ہو چکے ہیں اس کو بنے ہوئے. 2010 کے اندر موسٹ ہانٹیڈ کی ٹیم نے یہاں پہ وزٹ کیا تھا، جو کہ ون آف دا موسٹ پرومیننٹ گھوسٹ ہنٹر ٹیم تھی، اور ان کا جو ہاف کرو تھا وہ بے انتہا ڈر گیا تھا یہاں کی ایکٹیویٹی سے، اور کئی بھاگ گئے تھے، اور کئی باقاعدہ رونا شروع ہو گئے تھے کہ اس حد تک ہوئی تھی. ادھر کہتے ہیں ممتاز صاحب کہ 7 جنات اس پراپرٹی کے اندر ہیں، اور مزیدار بات یہ ہے کہ 7 میں سے 6 تو نارمل جنات ہیں، اور جو 7واں جنات ہے وہ جنات کا جانور ہے. اوفو. صحیح ہے، جو کہ بندر کی شکل میں نظر آتا ہے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی جنات کا جانور ہے، جیسے ہمارے جانور ہوتے ہیں نا، بلی، ہاں، کتے، پالنے والے، پیٹ. پالنے والے پیٹ جو بھی مطلب ہو. ہے. ہاں، یہ ساتواں جو جن ہے وہ جنات کا جانور ہے. اچھا، اس جگہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں پہ لائٹ فلکرنگ کرتی ہے بہت زیادہ رات میں، اچھا. اور کوئی وجہ نہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ لندن وغیرہ کے اندر، ادھر امریکہ وغیرہ کے اندر یہ لائٹس کا ایشو نہیں ہوتا. ہم لوگوں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ لائٹ جا رہی ہے یا وولٹیج کم زیادہ ہو رہا ہے. یہ بہت زیادہ یہ جو تو ہے یہ ہاں الارمنگ یہ تو سچویشن. ہمارے پاکستان کا ایشو ہے یہ. ایگزیکٹلی. اچھا، ہاؤس اونر کا ایک 3 سال کا بچہ جارج ہے، وہ کسی گرل اینٹی کے ساتھ بال کے ساتھ کھیلتا تھا جب 3 سال کا تھا. اچھا. جب اس سے پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے، تو وہ کہتا تھا کہ میں جو ہوں اپنی گرل فرینڈ، یعنی گرل دوست، یعنی وہ والی گرل فرینڈ نہیں، گرل میں فرینڈ سمجھ جو دوست ہے. میں سمجھ گیا، بچہ تھا 3 سال کا. ہاں، جی جی. 3 سال کا، کہ میں اپنی جو ہے دوست کے ساتھ کھیل رہا ہوں، اور وہ باقاعدہ جو ہے بال جب یہ کک مارتا تھا تو بال واپس آتی تھی، جیسے کوئی واپس پھینک رہا ہے. اچھا، اس پراپرٹی کا جو لیونگ روم ہے وہ سب سے زیادہ ڈسٹرب ہے، اور جو کہ سب سے زیادہ بڑا بھی ہے. اور ڈائننگ ٹیبل پر اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ 2 گوسٹ جو ہیں، 2 جنات جو ہیں، وہ کھانا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا. جی، اگر آپ رات میں آئیں تو آپ دیکھیں تو ڈائننگ ٹیبل کے اوپر آپ کو اکثر ایسا لگے گا کہ 2 شیڈوئی جنات بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کھانا کھا رہے ہیں باقاعدہ یوٹینسلز کے ساتھ، زبردست. اور انٹرسٹنگ ہے. باقاعدہ آوازیں آتی ہیں پلیٹوں کی، چمچوں کی، کانٹوں کی. اچھا، جو بندر کا جو گوشت ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 1500 میں ایک پریویس اونر تھا، اس کے پاس وہ بندر تھا. یعنی 1500 جب یہ 1485 میں تو یہ بنا ہے یہ
تو جو 1500 میں جو اس کا اونر تھا اس کے پاس وہ بندر تھا. کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی اس بندر کا جو بھی ہے حساب کتاب, آئی ایم ناٹ شیور کہ کرین ہے کیا ہے, روح ہے, واٹس ایور, لیکن یہ کہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے. اچھا تو اس پراپرٹی کے اندر بندر رہ چکا ہے پہلے. اچھا, اس پراپرٹی کے اندر ایک اور بھی جو بہت عجیب و غریب فینومینا جو ہے ممتاز صاحب, وہ یہ ہے کہ یہ ادھر ایک گرے لیڈی کا گوشت نظر آتا ہے کہ جو کہ پیسج میں واک کرتا ہوا اکثر دکھتا ہے. اچھا اور کئی دفعہ جو ہے ہوم اونر نے جو ہے اس کو کنفرنٹ بھی کرا ہے, اور یعنی کہ اس کے اوپر چیخے بھی ہیں کہ جسٹ گو اوے, اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے اسٹل ہو کے اور دیکھنا شروع کر دیتا ہے, اور پھر ایک دم سے ہوا میں ڈس اپیئر ہو جاتا ہے. اچھا, اس کی جو فائنل چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ اس پراپرٹی کے اندر جو کرنٹ اونر ہیں ان کے پاس ہیں کتے, جو کہ لنڈن امریکہ وغیرہ میں ادھر نارمل سی بات ہے, ہر گھر میں ہی ہوتے ہیں. اچھا وہ بہت ہی اسٹرینج بیہیویئر دکھاتے ہیں کئی دفعہ, اکثر ہوا میں دیکھ کر, یعنی کہ 4 سے 5 فٹ 6 فٹ کی ہائٹ پہ دیکھ کر زور زور سے بھونکتے ہیں کہ جیسے کسی کو دیکھ رہے ہوں, اور پھر سڈنلی جو ہے اپنے کان پیچھے کر کے ایک دم سے ڈر جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ اس ایریے سے بھاگ کے باہر چلے جاتے ہیں. اوکے, کہ جیسے ان کو کوئی چیز نظر آ گئی ہو. جی, یا نظر آ رہی ہے, یا کسی چیز. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھونکتے رہتے ہیں, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈر جاتے ہیں. ادھر ایک اور فینومینا وہ یہ ہے, جو فائنل فینومینا ہے, کہ یہاں پہ جو ہے ایک دلہن بھی نظر آتی ہے. وہ والی دلہن نہیں ہے کہ جو لال کپڑوں میں ہے, وہ یہ ہے کہ وہ جو وائٹ گاؤن کے اندر جو ان کی جو ہوتی ہے اپنا جو گوروں میں شادی ہوتی ہے, تو وہ وائٹ گاؤن پہنتی ہے. وہاں تو وائٹ گاؤن میں ہی ہوتی ہے نا, برائڈ تو وائٹ گاؤن میں ہی ہوتی ہے نا وہاں پر. یہ تو ہمارے یہاں لال کپڑے پہنتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ اکثر گھومتی نظر آتی ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پریویس اونرز کی کسی کی کوئی بیٹی یا کسی کی کوئی بیوی یا کوئی ایسی تھی جو کہ اس پراپرٹی کے اندر مر گئی, تو اس کا کرین نظر آتا ہے. ان لوگوں کے بقول کہ اس کی روح ہے, ہم لوگ تو اس پہ روح پہ یقین نہیں کرتے, ہم تو کرین بولتے ہیں, تو اس کا کرین نظر آتا ہے یہاں پہ. تو یہ پراپرٹی جو ہے یہ یو کے کی لسٹ کے اندر, یونائٹڈ کنگڈم کی لسٹ کے اندر ون آف دا ٹاپ موسٹ ہانٹڈ پراپرٹی ہے. مگر مزیدار بات یہ ہے کہ یہ ابینڈنڈ پراپرٹی نہیں ہے, یہ لیونگ پراپرٹی ہے. اس میں باقاعدہ اونرز رہ رہے ہیں, اور وہ باقاعدہ ان لوگوں نے سمجھ لیں کہ وہ سمجھوتا کر لیا, اور آپ کو دیکھنے سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ملٹی ملین پاؤنڈ کی پراپرٹی ہے. جی جی بالکل بالکل. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے عامر کہ آپ نے کہا یہ کہ 1500 سم تھنگ یہ مطلب اس کی کنسٹرکشن ہوئی 1485. ٹھیک ہے, ہاں مطلب 15 سینچری ہو گئی نا. جی 15 سینچری میں اس کی کنسٹرکشن ہوئی. اور اگر یہ وہ کنسٹرکشن ابھی تک ایگزسٹ کر رہی ہے, اس میں کوئی مزید انہوں نے وہ چینج نہیں کیا, یہ بیسک کنسٹرکشن جب باہر سے آپ دکھاتے ہیں نا اس حویلی کو, اس پراپرٹی کو, تو یہ تو ابھی انٹیریئر سارا تو آپ چینج کر دیں, یہ تو ابھی کا ہوگا یا تھوڑے دن پہلے کا ہوگا. لیکن جو ایگزیکٹ اس کی بلڈنگ کی ساخت ہے, جو اس کی کنسٹرکشن ہے, وہ 15 سینچری میں, جی یعنی 600-700 سال پہلے. تو مجھے یہ حیرت ہے کہ 600 سال پہلے اتنی اچھی کنسٹرکشن جو آج کل کی دنیا میں ایگزسٹ کر رہی ہے اور اس سے میچ کر رہی ہے. پہلے تو اس بلڈنگ کی مطلب وہ چیز تو ایک الگ ہے نا, ہورر, آپ کا ہورر والا کانسیپٹ تو ایک الگ ہے, اس پہ بھی آتے ہیں. جی جی. اور دوسری بات یہ کہ یہ کوئی مطلب ایسی پراپرٹی نہیں ہے جو وہ بند کی ہوئی ہو اور لوگ اس کو دیکھنے آ رہے ہیں آن ٹوڈے. یہ لیونگ ہے, اس میں ابھی بھی لوگ رہ رہے ہیں, کوئی بھی فیملی اس میں رہ رہی ہے. بالکل. اس کا باہر کا گارڈن کا ایریا دیکھیں, مطلب بہت مینٹین ہے. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اینٹیٹی اس میں ہے, جو بھی مخلوق اس میں ہے, 7 اینٹیٹی, وہ اس حد تک وہ 7 اینٹیٹی ہیں, اور وہ مطلب وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ اتنا تو کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ ان کو وہاں رہنے دے رہے ہیں. جی. ورنہ جہاں 7 اینٹیٹی ہوں وہاں آج کل کی دنیا کا کوئی شخص رہ سکتا ہے وہاں پر اگر وہ تنگ کرنا شروع کر دے. مطلب بات وہی ہے کہ آپس میں سمجھوتا کر لیا ہے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نان سائنڈ ایگریمنٹ ہے کہ بھائی آپ بھی رہیں اور ہم بھی رہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو بچہ اب, ہاں وہ جو بچہ آپ نے بتایا نا کہ وہ ایک, جب آپ نے یہ کہا نا کہ وہ بال سے کھیلتا ہے اور دوسری طرف سے بال آتی ہے, تو مجھے اپنی وہ کہانی یاد آ گئی جو میں نے نہیں ایک بچے کی شیئر کی تھی, اور اس کے بعد پھر ایک 1.5-2 منٹ کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی کہ وہ کرکٹ کے چھوٹے سے بلے سے کھیل رہا ہے اور بال وہاں سے کوئی کراتا ہے, یعنی کہ جو بالنگ اینڈ پہ ہے وہ
کوئی نظر نہیں آ رہا ہے تو بال آ کیسے رہی ہے اس کی, وہ تو ویڈیو بنی ہوئی ہے, اس کے پاس بالکل بال آئی اور اس نے باقاعدہ چھوٹے سے بلے سے اس کو ہٹ کیا, اور پھر اس کو اشارہ کر کے مطلب کوئی بات بھی کہتا ہے کہ بھائی تم نے بال صحیح نہیں کرائی یا کیچ پکڑ لیا, اس قسم کی مطلب وہ باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں ان کی. تو یار یہ بالکل بہت اچھی, بہت ہی فیسینیٹنگ اور بہت ہی انٹرسٹنگ لوکیشن تھی عامر, اور اس طرح کی لوکیشن تو آپ اور بھی سرچ کریے گا یا آپ کے پاس ہیں تو ضرور آئندہ بھی ہماری اس ٹیم کا حصہ بنائیے گا. تھینک یو عامر, تھینک یو. یا ویلکم سر جی. اور ہماری کوشش رہے گی کہ اسی طرح سے جو ہے ڈفرینٹ پارٹ آف دا ورلڈ کی, پاکستان کی, انڈیا کی, مکس اس طرح کی جو ہے لوکیشنز لے کے آتے رہے تاکہ لوگوں کا انٹرسٹ بھی رہے لوکیشنز کے بارے میں, اور وہ لوگ انجوائے بھی کریں سب, کہ صرف پاکستان کی نہ ہو. یہی دیکھیں عامر, مطلب یہ کچھ چیزیں جو ہے نا ہمارے پروگرام کو دوسرے سے ڈفرینٹ کرتی ہیں کہ ہم نے سوچا کہ ہم ایک لوکیشن ضرور کریں. میرے پاس 2-3 آئی تھیں لیکن اس دفعہ جب آپ نے لندن کا کہا تو میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھا تو مجھے یہ بڑا انٹرسٹنگ لگا. میں نے کہا یار چلو پاکستان سے باہر کی بھی لوکیشن ہونی چاہیے, اور کیونکہ آپ تو خیر لندن میں رہتے ہیں تو آپ کے تو گھر کی بات ہے. ڈورچسٹر میں ممتاز صاحب یہ تقریباً 2.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے میرے گھر سے. ہاں مطلب آئی مین ٹو سے انگلینڈ, مطلب لندن نہیں, انگلینڈ میں. تو انگلینڈ تو یار یہ بعض کنٹریز تو اتنے زیادہ پرانے یار ہیں. یہ انگلینڈ میں خود میں نے دیکھا کوئی بلڈنگ 100 سال پرانی, کوئی 150 سال پرانی, کوئی بات ہی نہیں ہے 100-150 سال پرانی. نارمل ہے 1800, کم از کم 1800 نارمل. تو بہت اچھی ہے, ویری انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. تو اچھا ایک چیز اور مجھے بولنی تھی ممتاز صاحب کہ یہ ذرا اپنا ویڈیو ختم ہو, میں جب مین اسکرین پہ آؤں گا تو میں ایک چیز اپنا بولوں گا, وہ یہ کہ ٹھیک ہے اب یہ اسکرین کو میرے خیال سے اس کو بند کر دیتے ہیں نا, اس کی لوکیشن کو بند کر دیتے ہیں. ہاں اچھا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں درخت کیسے ہیں اپنا ممتاز صاحب, ایک درخت نہیں وہ بڑے مینٹین ہیں, درخت ہیں بھی مینٹین, پرانے بھی مینٹین ہیں. یہ رات میں گراس دیکھیں, اس کی ہیج دیکھیں یار, واقعی مطلب صحیح بات ہے کہ یہاں سے بندہ گزر کے مین گیٹ سے اور یہ سب کراس کر کے جائے وہاں پر, تو وہ تو عام بندہ نہیں جا سکتا بھائی. جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں وہی بس رہ سکتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے تو ایک انسائنڈ ایگریمنٹ سائن کیا, انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. بالکل بالکل. جی کیا کہہ رہے تھے آپ, بتائیے. یہ ذرا ویڈیو ختم ہو تو پھر میں کروں مین اسکرین پہ آ کے پھر آپ سے بات. لگتا ہے یہ ویڈیو اٹک گئی ہے. انس سے کہتے ہیں, انس اس ویڈیو کو بند کر دیں, بس لوکیشن کو بند کر دیں انس. جی عامر. اچھا ایک میں نے پچھلی ایپیسوڈز کے اندر ایک ذکر کرا تھا کہ ممتاز عالم ڈائریز کے نام سے کچھ ایسی سٹوریز ہم لوگ لے کے آئیں گے, اور اس کے اندر ہم آگے جا کے جو ہے عامر ڈائریز کے نام سے بھی آئیں گے, عامر سینوری ڈائریز کے نام سے بھی آئیں گے, جس کے اندر ہم جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے مختلف سٹوریز کو کمپائل کر کے جو ہے آپ لوگوں کی خدمت میں ہم لوگ پیش کریں گے. تو ممتاز صاحب جو ہے بیسیکلی ان کی شہرت اور ان کی جو تمام لوگوں نے ان کو جانا وہ ان کی آڈیو ٹیپس کی وجہ سے ہی جانا پہلے. اب تو دیکھ تو اب رہے ہیں, تو ورنہ ہمیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی ریڈیو پاکستان کا بندہ ہے, وہ آتا ہے اسٹوری سناتا ہے چلے جاتا ہے. تو تو ممتاز عالم ڈائریز کے نام سے نیکسٹ ویک تھرسڈے کو یا فرائیڈے کو ہم لوگ جو ہے آڈیو ٹیپ کی ایک سیریز ہے جس میں جو ہے 4 ٹیپس ہیں آڈیو ٹیپس ممتاز صاحب کی, وہ ہم لوگ اپلوڈ کریں گے. تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو دیکھیں, اس کو لائک کریں, اور اس کے اندر جو ہے ہمارے ماڈریٹر نے بڑی محنت کری ہے اس کی گرافکس کے اندر. تو پلیز اگر آپ کو وہ چیز پسند آئے, تھوڑا ڈفرینٹ اسٹائل میں پیش کریں گے, تو اگر وہ چیز پسند آئے تو اس چیز کو جو ہے اپریشیٹ کریے گا اور اس کو لائک کریے گا. اور ایک بس ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کو شیئر کریں, چینل کو ایکسپینڈ کریں. اور ممتاز صاحب آپ بولنا چاہیں گے کچھ ان اسٹوریز کے بارے میں, تو آپ بتائیں تھوڑا سا. ہاں ہمیں اصل میں وہی کمنٹ باکس میں جو ہے نا بہت سارے لوگ جو ہے نا, اب میں نام کیا لوں ایک ایک کے,
بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا یہ فرمائش کی تھی. کسی نے کہا تھا کہ وہ ایئرپورٹ والی اسٹوری پڑھ دیں, دوبارہ مجھے سنا دیں. کسی نے کہا وہ بچے والی سنا دے, کسی نے کہا وہ کشمیر کی جو لڑکی تھی جنی جس نے شادی کر لی تھی وہ دوبارہ سنا دیں. تو ایسے مختلف اسٹوریز کے بارے میں لوگوں کی ڈیمانڈز آتی رہی ہیں کمنٹ میں نا. تو لیکن کیونکہ سب کو پتا ہے کہ میں یہ ایک چینل پہ پہلے سارے ٹیپ مطلب یہ آ چکے ہیں, ریلیز ہو چکے ہیں, تو مطلب ایک کی تو 1 لاکھ سے اوپر, کسی کی 50,000, کسی کی 25,000, کسی کی 30,000 جو ویوز ہیں. یہ تمام میرے ٹیپس کے الحمدللہ نا 30,000 35,000 اس طرح سے ہیں. تو سب نے سن لی ہوگی. تو اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ریپیٹ میں کروں, لیکن اتنی لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ والی اسٹوری سنائے, وہ والی اسٹوری سنائے. تو اب یہ انس نے تھوڑی سی محنت کی ہے کہ بھائی اس نے پرانے ٹیپ نکال کے نا اور پھر بتایا مجھے کہ آپ دوبارہ ریکارڈ کریں اور پھر میں یہ اپنی اسٹوری جو ہے نا دوبارہ سنائے لوگوں کو. تو وہ ایک کوشش ہے, دیکھیں لوگ کتنا پسند کرتے ہیں. اور اگر بہت پسند کیا جیسے ان کی ڈیمانڈ تھی تو آگے بھی انشاءاللہ کریں گے, کیونکہ اسٹوریز تو بہت ہیں اور ٹیپس تو میرے بہت سارے پڑے ہوئے ہیں. اچھا, ایک اور چیز ممتاز صاحب تھی, وہ یہ تھی کہ جیسے آپ نے مجھے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ آپ کے پاس کچھ بہت بڑی بڑی اسٹوریاں ہیں, مطلب 20-25 منٹ کی اسٹوریاں. تو وہ بھی میں آج بتاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان دا فیوچر جو ہے ہم لوگ جو ہے اس طرح سے کریں کہ اگر ممتاز صاحب کی اسٹوری جیسے 20-25 منٹ کی بڑی ہے یا آدھے گھنٹے کی اسٹوری ہے, اور وہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوریاں ممتاز صاحب نے مجھے پہلے بتایا ابھی کہ وہ بڑی اچھی اور انٹرسٹنگ اسٹوریاں ہیں, تو ہم یہ کریں گے کہ ممتاز صاحب کی جو ہے وہ ایک لمبی اسٹوری لے کے آئیں, اس کے بعد کمنٹ باکس, لوکیشن اور میری اینڈنگ اسٹوری. اس طرح سے ہم لوگ جو ہے اپنا جو ہے ہم جو بیچ میں جو ای میلز وغیرہ جو پڑھتے ہیں, اگر بہت بڑی اسٹوری ہوئی جیسے ممتاز صاحب کا کہنا ہے کہ کچھ اسٹوریاں بہت بڑی ہیں, تو ہم لوگ جو ہے بیچ میں سے اپنی چیزیں کٹ کریں, اور ممتاز صاحب کی اسٹارٹنگ اسٹوری بیچ میں ہمارے 2 سیشن جو ہوتے ہیں, جو لوکیشن کا اور کمنٹس کا, اور اینڈنگ میری ایک اسٹوری. تو ہم لوگ ان دا فیوچر یہ بھی کریں گے, کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم لوگ وہ اسٹوریاں مس کر دیں صرف اس لیے کہ وہ اسٹوریاں بڑی ہیں تو ہم ان کو نہ سنائیں. تو اٹس ناٹ فیئر. ممتاز صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی عامر, ایسا ہے, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کی ایک مثال دے دوں گی. جیسے بملا کماری کی بے چین روح ہم نے کی نا, تو مطلب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بس اس کے کرنے کے بعد پھر دوسری گنجائش نہیں رہتی کہ آپ دوسرے, ورنہ اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. تو میں تو یہ چاہوں گا کہ اگر کوئی اتنی ہی انٹرسٹنگ اسٹوری ہو جیسے بملا کماری کی بے چین روح تھی, اور وہ اس کی نیریشن اگر 40-45-50 منٹ تک چلی جائے, تو میرے خیال سے اور پھر اس اسٹریم میں کوئی اور گنجائش باقی نہیں بچے گی کہ سوائے اس کے کہ ہم اس پہ بیٹھ کے تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں. تو دیکھیں گے, انشاءاللہ کریں گے ضرور. جو بھی انٹرسٹنگ اسٹوری ہوئی اور اس کی اگر وہ لیندی ہوئی تو پھر ایک لوکیشن کر لیں گے, ورنہ پھر آپ کی اسٹوری کے ساتھ اس کو اینڈ کر دیں گے جیسا بھی لوگوں نے کہا. تو اب پھر وہی بابا جی کی اسٹوری, میں اس کو اسٹوری نہیں کہتا, میں آپ بیتی یا مطلب ایک حقیقت کہتا ہوں. اچھا, اس دفعہ عامر ساجد صاحب ہم کو بھیجتے رہتے ہیں, تھینک یو ویری مچ ساجد, لیکن اس دفعہ انہوں نے ایک پرسنل ریکویسٹ کی تھی. آپ کو پتا ہے انہوں نے ایک وائس میسج کیا تھا کہ بابا جی کے ساتھ ہمارے پوری فیملی کے جو مطلب ایک ریلیشن ہے, اور وہ جس طریقے سے ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں, اور ان کی میری بچی کے ساتھ محبت, قرآن حفظ کرنا, اس کے بعد میری وائف نے مطلب ان کی فیملی کے ساتھ ملنا چاہا تو وہ بھی مل لی ہے. تو اس قسم کے مختلف واقعات بھیجے. بولا لیکن اس دفعہ جو میں آپ کے ساتھ جو ایک واقعہ شیئر کر رہا ہوں وہ بہت ہی میں جذباتی ہو کر, اور انہوں نے وائس ریکارڈ میں بھی کہا ہے کہ ابھی بھی بات کرتے وہ مجھے جو نا میری آواز جو ہے وہ کچھ عجیب سی ہو گئی ہے. تو ان کی ریکویسٹ تھی کہ اس بارے میں ہم ویورز کو ضرور بتائیں کہ جو یہ واقعہ ہے وہ انتہائی جذبات ان کے زندگی کے اور احساسات اس میں جو ہے نا شامل ہیں, اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں کہ ان کا کیا بابا جی کے ساتھ آپ بیتی ہے, اور کس طریقے سے یہ معاملات جو ہے. اپنا کیمرہ اور مائک بند کر دیتا ہوں. صحیح, آپ بھی کر رہے ہیں؟ اوکے, آپ بند کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں بند کرتا ہوں, اگر مطلب ہینگ نہیں ہوا تو میں چلنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں, ورنہ میں بند کر دیتا ہوں. میں بند کر کے مجھے مزہ آتا ہے کیمرہ بند کر کے ریلیکس ہو کے پیچھے ہو کے سننے کا یہ اسٹوری. چلیں میں بھی بند کر دیتا ہوں, بند کر کے سوتے ہیں, سنتے ہیں. ممتاز بھائی اور عامر بھائی, السلام علیکم.
عنوان ہے اس کا بابا جی سے ملاقات اور ان کی محبت۔ امید ہے آپ دونوں اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ بابا جی سے متعلق واقعات اور ان سے منسلک باتوں کو پسند کیا جا رہا ہے۔ ممتاز بھائی، آپ کا انداز بیان بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کہانی میں جان ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ آج کے واقعات بابا جی سے ایک ملاقات اور ان کی ہماری فیملی سے محبت پر مبنی ہے۔ میری بہن کی شادی 2012 بروز جمعہ قرار پائی۔ میری سب سے چھوٹی بہن ہے جو بچپن ہی سے مجھ سے اٹیچ ہے۔ میں بہن کے جانے کی وجہ سے بہت اداس تھا اور سوچا کرتا تھا کہ اب بہن سے میرا وہ تعلق ٹوٹ جائے گا جو کہ اس کی شادی سے پہلے میرے ساتھ تھا۔ مگر خوشی اس بات کی تھی کہ وہ اپنے گھر جا رہی تھی۔ اس کا نکاح گلشن اقبال میں قائم مسجد بیت المکرم میں بعد نماز جمعہ طے پایا۔ سارے انتظامات تقریباً ہو چکے تھے۔ نکاح سے ایک دن پہلے دل بہت بوجھل تھا۔ بہن سے جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جمعرات کا دن تھا۔ میں مسجد سے نماز ظہر پڑھ کر آیا اور باوضو تھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں بابا جی کے کمرے میں چلا گیا اور نیچے جانماز پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ دل پہلے ہی اداس تھا اور یہ اداسی میری آنکھوں سے چھلک پڑی اور میں پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رو دیا۔ بیگم نے میرے رونے کی آواز سن کر بابا جی کے کمرے کے باہر آ گئیں، لیکن کمرے کے اندر نہیں آئیں۔ شاید وہ میرے اور بابا جی کے درمیان مخل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ بابا جی، میری بہن مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ وہ بہت سیدھی ہے اور مجھے اس کی بہت فکر ہے، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں اور مجھ سے اس کی جدائی بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ آپ میری بہن کے لیے دعا کریں اور میری خواہش ہے کہ آپ میری بہن کے نکاح میں تشریف لائیں۔ میں نے نہ جانے کیا سوچ کر ان سے یہ بات کہہ دی۔ پھر دل میں بھی خیال آیا کہ کہیں بابا جی ناراض نہ ہو جائیں۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ بیگم نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگیں کہ کر آئے اپنے دل کا بوجھ ہلکا۔ میں نے کہا کہ ہاں کر آیا۔ کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بیگم شاید مجھ سے اس طرح کے جواب کی متحمل نہیں تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ سارا دن میں اداس ہی رہا۔ کسی کام میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے بیگم سے کہا، میں سونے جا رہا ہوں، عصر کی اذان پر مجھے جگا دینا۔ میں کمرے میں آ کر سو گیا۔ میں بہت گہری نیند میں تھا۔ مجھے اپنے کمرے میں بابا جی کی خوشبو محسوس ہوئی اور اپنے ماتھے پر ٹھنڈے اور یک بستہ ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بابا جی کی خوشبو ابھی بھی کمرے میں آ رہی تھی۔ میں نے بیگم کو آواز دی۔ بیگم میری آواز سن کر بیڈ روم میں آئیں اور کہنے لگیں، کیا ہوا ساجد، آپ تو سو رہے تھے، کیوں اٹھ گئے؟ میں نے کہا، تم کچھ محسوس کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگیں کہ ہاں، بابا جی کی خوشبو ہمارے بیڈ روم سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر بیگم نے اپنا سر دوپٹے سے ڈھانپ لیا۔ پھر وہ خوشبو کمرے سے چلی گئی۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو مانے خیز نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ جمعے کا دن آیا اور میں اور میرے عزیز اقارب مسجد بیت المکرم میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے۔ نماز کے بعد مفتی صاحب نے نکاح کا منعقد کیا اور نکاح میں شرکت کی دعوت دی۔ سارے رشتہ دار نکاح میں شریک تھے۔ مفتی صاحب نے نکاح پڑھایا اور مبارکباد دی۔ پھر سب رشتہ دار میرے بہنوئی سے بغلگیر ہوئے اور بغلگیر ہوتے ہوتے سب آگے آگے بڑھتے گئے۔ جیسے ہی میں فارغ ہوا تو ایک لمبے قد کی بزرگ شخصیت، جنہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، آنکھوں میں کالا سرما اور سر پہ سفید عمامہ تھا، میرے بہنوئی سے بغلگیر ہونے چلے گئے۔ جب وہ میرے آگے سے گزرے تو مجھے ان سے وہی خوشبو محسوس ہوئی جو بابا جی کی موجودگی سے آتی ہے۔ انہوں نے میرے بہنوئی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو۔ پھر وہ میری طرف مڑے اور کہا کہ آپ کو بھی مبارک ہو، اور انہوں نے مجھ سے مصافحہ بھی کیا۔ ان کا نورانی چہرہ مجھے آج بھی یاد ہے۔
میرے منہ میں الفاظ جم گئے تھے. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ تم نے بلایا اور ہم چلے آئے. پھر وہ پلٹے اور میں بت بنا ان کو دیکھتا رہا. جب میرے اوسان بحال ہوئے تو میں مسجد کی گیٹ کی طرف بھاگا، مگر مجھے وہاں کوئی نظر نہ آیا. جب میں گھر آیا تو سیدھا بابا جی کے کمرے میں گیا اور کہا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی. میں نے اس واقعے کا ذکر اپنی بیگم سے بھی کیا، جس کو سن کر وہ بھی حیران ہوئی. ایک ہفتے کے بعد یعنی جمعے کے روز ہی بہن کی رخصتی رکھی. یکایک مجھے پیسوں کی اشد ضرورت پڑ گئی. شادی والا گھر تھا اور مجھے کیٹرنگ والے کو 40,000 روپے ادا کرنے تھے. میرے پاس جو پیسے تھے وہ دوسرے اور اخراجات میں خرچ ہو گئے تھے. میں نے اپنے چند دوستوں سے قرض مانگا، مگر سب کے پاس اپنی ضرورتوں کا رونا تھا. میں آفس سے چھٹی پر تھا. آفس فون کیا اور ایڈوانس مانگا، مگر وہاں سے بھی کوئی مثبت جواب موصول نہیں ہوا. بدھ کا دن تھا، میں گھر کے کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا. مجھے بیگم کا فون آیا کہ آپ کے آفس سے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک بندہ آیا تھا اور لفافے میں 45,000 روپے دے کر گیا ہے. یہ سن کر میں نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو اب کیٹرنگ والے کی بقایا رقم ادا ہو جائے گی. بہن کی رخصتی ہوئی اور سارے معاملات ٹھیک سے مکمل ہو گئے. میں پیر کے دن آفس گیا اور شکریہ ادا کرنے کی غرض سے فیکٹری کے مالک کے کمرے میں گیا اور ان سے کہا کہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے لیے ایڈوانس کی اپروول دی. میری آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ آپ اس ایڈوانس کو ماہانہ لون میں بدل دیں. فیکٹری کے مالک نے میری شکل دیکھی اور کہا بھائی کون سا ایڈوانس؟ میں نے تو کوئی ایڈوانس ایشو نہیں کیا. تم ٹھہرو، میں اکاؤنٹس مینیجر کو بلواتا ہوں. رضی صاحب جو ہماری فیکٹری کے اکاؤنٹس مینیجر تھے وہ آئے تو فیکٹری کے مالک نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سے ایڈوانس کا ذکر کر رہے ہیں. رضی صاحب نے کہا کہ سر ان کا فون آیا تھا جب یہ اپنی بہن کی شادی کی وجہ سے چھٹی پر تھے اور انہوں نے 40,000 روپے بطور ایڈوانس طلب کیے تھے. آپ چونکہ عمرے پر گئے ہوئے تھے اور آپ کی اپروول کے بغیر کسی بھی قسم کا ایڈوانس اور لون اپروو نہیں ہوتا، تو میں نے ان کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا. مگر یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹ سے کوئی بندہ ان کے گھر گیا تھا پیسے لے کر. میں نے کہا کہ سر آپ میرا یقین کریں کہ میرے گھر میں 45,000 روپے کوئی بندہ دے کر گیا ہے. اور جب میری بیگم نے پوچھا تو اس بندے نے کہا ساجد صاحب کے آفس سے آیا ہوں، انہوں نے جو ایڈوانس مانگا تھا وہ لے کر آیا ہوں. رضی صاحب نے کہا فیکٹری کی جانب سے آپ کو کوئی ایڈوانس ایشو نہیں ہوا. میں حیران ہوا کہ اگر فیکٹری سے کوئی نہیں آیا تو پھر وہ کون بندہ تھا. میں گھر آیا اور بیگم کو سارا ماجرا سنایا. بیگم نے کہا آپ پریشان تھے اور شاید آپ بھول رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بابا جی رہتے ہیں، کیا پتہ یہ مدد انہوں نے ہی کی ہو. میں خاموش ہو گیا. رات ہوئی اور ہم سب بستر پر سونے چلے گئے. رات خواب میں بابا جی کی زیارت ہوئی. ہم آئے تھے اسی مسجد میں جہاں تمہارا ہمشیرہ کا نکاح تھا. ہمارے نبی نے بیٹیوں کو اللہ کی رحمت کہا ہے. جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر اللہ اپنی رحمتوں کے سائے برقرار رکھتا ہے. میں کیوں نہ آتا؟ تمہاری ہمشیرہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے اور میں بھی اسی رحمت کے سائے میں آیا اور شریک ہوا. ہماری اماجگاہ پر تمہارا رونا ایک فطری عمل ہے اور اللہ کی رحمت سے پیار تھا، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری خوفگاہ میں تمہارے سر پر ہاتھ رکھنے حاضر ہوئے. تم پریشان تھے، اللہ نے تمہاری مالی مدد کی. ہم تو صرف ایک ذریعہ تھے اور ہم آج بھی اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں. مسجدوں کو آباد کرو اور ہمیشہ اللہ کی رحمت کے طلبگار رہو. خیر اندیش ساجد. ساجد صاحب تھینک یو ویری مچ. ہمیشہ کی طرح بہت اچھا واقعہ بابا جی کی آپ بیتی، اور آپ سے تھوڑی سی گزارش کرنی ہے کہ آپ میری تعریف نہ کیا کریں. اس وہ نیریشن میں ایک تسلسل برقرار رکھنے کے لیے میں نے وہ 2 لائنیں پڑھ دی، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ ممتاز صاحب کی تعریف ممتاز صاحب کے منہ سے اچھی نہیں لگتی. بہرحال بہت اچھی ای میلز آپ کرتے ہیں ہمیں اور اپنے سچے واقعات بابا صاحب سے ریلیٹڈ ہم کو بتاتے ہیں، اور میرا تو آپ کو پتہ ہے انٹرسٹ ہے اور مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. جی عامر. مائنڈ بلوئنگ، اور یہ کہ اسپیچ لیس ہوں کہ
یعنی کہ ایک تعلق آپ کا ایسا بن گیا ہے کہ آپ جو ہیں ان کے فیملی ممبر ہیں، وہ آپ کے فیملی ممبر نہیں ہیں، آپ ان کے فیملی ممبر ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کا تعلق اسی طرح سے ان سے برقرار رہے اور اچھے طریقے سے اسی طرح کے تعلقات آپ کے ان سے استوار رہیں. اور یہ کہ ہماری تو دلی اپنا آپ کے لیے دعائیں ہیں اور سب کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب جی کی اسی بالکل. طرح سے جو ہے ضرورتوں کو پورا کرے. تو میں تو یعنی کہ ان کی اسٹوری سنتا ہوں، کئی دفعہ تو سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ یار اپنا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. اور کئی دفعہ جو ہے جو دوسرا اینگل جب دیکھتا ہوں، جو ڈیمونک اینگل دیکھتا ہوں، تو پھر کہتا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو بس یہ عامر کہ اصل میں بات یہ ہے، جی آپ اپنی بات مکمل کریں. سوری. بس میں یہی بول رہا تھا، کوئی ایسا وہ نہیں. آپ کنٹینیو کریں. میں عامر پتہ ہے کیا، میں آپ کہتے بھی ہیں کہ آپ ساجد صاحب کی ای میل نہیں چھوڑتے. ایک تو یہ ہے کہ ایک تسلسل چل رہا ہے، تو ایک سننے والوں کا بھی انٹرسٹ ہے اور انہیں بھی اچھا لگتا ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ ایک تسلسل برقرار رہے. تو ای میلز تو بہت ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. ابھی بھی میرے پاس 3-4 ای میل جو ہے نا وہ اس پروگرام کے حوالے سے پڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ ساجد کی ای میل تھی اور تھوڑی سی لمبی بھی تھی. اچھا، مجھے ایک اور اس کا پوائنٹ جو ہے نا وہ پوزیٹیولی اور مطلب اس کی طرف جو کھینچ کے لے جاتے ہیں نا، دیکھو عامر، یہ جن بابا جی کا ذکر کرتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ انسان کے قبیلے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، بقول ان کے جتنا انہوں نے بتایا. یہ اگر انسان کے قبیلے سے بھی ہو تو وہ اتنی نیک ہستی ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ساجد جو ہے نا ان سے ریلیٹڈ کوئی بات جو ہے نا وہ جھوٹ لکھے گا. اگر ساجد نے بابا جی سے ریلیٹڈ کوئی بات جھوٹ کہی تو ہماری تو اس میں خطا نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے، ہم تو پڑھ دیں گے ساجد، لیکن اس کے ریپرکیشن ساجد کو ہی بھگتنے پڑیں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ساجد جو ہے نا کوئی بات جھوٹ لکھتا ہوگا، اور اسی لیے مجھے وہ بات سچ لگتی ہے اور میں پھر اس کو پڑھ دیتا ہوں کیونکہ اس میں جھوٹ نہیں نظر آتا. جی ہاں نہیں، صحیح بول رہے ہیں آپ، صحیح بول رہے ہیں. اور یہ کہ میں ہمیشہ سے ہی بولتا ہوں کہ جو خط کا متن ہوتا ہے نا وہ پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات سچ ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کہیں سے مجھے فیلنگ آتی ہے جب میں سنتا ہوں ان کی ای میلز. تو میں ایز اے کانٹینٹ کریٹر ممتاز صاحب، ہمارا تو یہی ہے کہ جو بھی ہمیں بھیجتا ہے وہ سچ بھیجتا ہے. ہم تو اسی چیز کو بلیو کرتے ہیں. اب وہ اگر نہیں بھیجتا تو وہ اس کی اپنی طرف سے بددیانتی ہے، لیکن یہ کہ ہم تو یہی اپنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو بھی ہمیں کچھ بھی بھیج رہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس کو اسی طرح سے بیان کر دیتے ہیں. تو مگر لیکن اگر وہ عامر اس میں پتہ کیا ہے، اس میں جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اگر کوئی مطلب ایسے ہوتا ہے نا کہ مطلب کوئی ایسی اپنی آپ مطلب اپنے ساتھ ہونے والے واقعات سنا رہے تو اس میں کچھ ایڈیشن کر دیتا ہے. لیکن میں نے یہ تمہیں بتانا چاہا، لوگوں کو بھی بتانا چاہوں کہ اس میں ایک ایسی شخصیت انوالو ہے، ان سے ریلیٹڈ بات ہے. تو اب آج ساجد اگر اس میں جھوٹ شامل کرے گا تو وہ تو اس کی اپنی فیملی کے لیے، پھر آخر میں جا کے وہ بابا جی تو اس کے اپنے کان کھینچ دیں گے آ کے کہ بھائی تم نے یہ جھوٹ بات کیوں بتا دی. تو اس لیے مجھے یہ سچ لگتا ہے کہ ساجد اس میں جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے. نہیں تو تھینک یو ساجد، اور بھی بھیجتے رہیے گا. بالکل، ہاں بھیجتے رہیے گا. اچھا، تو اس ای میل کے بعد جو ہے ممتاز صاحب ہم لوگ چلیں گے اپنے اینڈنگ اسٹوری کی طرف. اور اس اینڈنگ اسٹوری پہ جانے سے پہلے میرا یہی میسج ہے کہ بھائی پلیز لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں چینل کو. اور ہم لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، اور میں تو جس اینگل پہ ہوتا ہوں آپ لوگ یقین نہیں کر سکتے کہ ممتاز صاحب جو ہیں وہ چینل کے معاملے میں، کانٹینٹ کے معاملے میں کتنے سیریس ہیں. یہ ہی جسٹ لائک اے فادر آف دس گروپ. جو ہماری جو ٹیم ہے کہ بہت زیادہ سیریسلی یہ لے کے چلتے ہیں ان تمام چیزوں کو. اور میں اپنی ایج کے حساب سے تھوڑا بہت لاؤبالی پن کر دیتا ہوں، لیکن یہ ممتاز صاحب ہمارے کان کھینچتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. تو اس میں ہم لوگوں کی بڑی محنت ہوتی ہے. ہم دونوں سامنے ہوتے ہیں، ہمارے پیچھے تیسرا بندہ ہمارا جو ہوتا ہے یہ انس ماڈریٹر. تو پلیز جو ہے اس کو شیئر کر دیا کریں. جو آپ کے جاننے والے ہیں جن کو یہ ہورر کانٹینٹ پسند ہے ان کو یہ ہورر کانٹینٹ بھیج دیا کریں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جو ہے، میں بار بار یہ بولتا ہوں کہ ہماری محنت پسند آتی ہوگی. اچھا، ریلوے اسٹیشنز، ہانٹیڈ ریلوے اسٹیشنز آف دا ورلڈ. ایک بڑا لفظ ہزاروں ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ.
پاکستان بالکل بھی تقریباً 15-20 ہوں گے جو بہت کہ ہے، خطرناک قسم کے، صحیح ہے. بہت ہے، لیکن ہاں، بہت لیکن ہے. اس کو کمپائل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا کہ اتنے نکل وہ کے ایک آئیں بہت جو. لمبی 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 لسٹ ہے. ہاں، اب جیسے لاسٹ ٹائم میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی ہانٹیڈ اسٹوری جو ہے وہ گھوم پھر کے ریلوے اسٹیشن کے پاس ضرور آتی ہے. ریلوے اسٹیشن کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ موتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ آس پاس آبادی نہیں ہوتی پٹری کے آس پاس، تو اس وجہ سے کافی ساری چیزیں اپنا وہاں پہ ہوتی ہیں، پرانے درخت ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو اس پہ ممتاز صاحب میں نے کچھ 7 یا 8 جو ہیں دنیا کے چند جو مشہور ہانٹیڈ ریلوے اسٹیشنز ہیں وہ میں نے کمپائل کرے. تھوڑی سی اپنا اس کے اندر R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ طرف گیا، میں نے دیکھا 3-4 جگہوں سے میں نے اس کو ٹیلی کرا تو کنفرم کرا کہ ہاں بھائی یہ واقعی میں ہے. یا جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ بول دیتا ہے، تو وہ اس طرح سے نہیں کرا. میں نے 2-3 جگہوں پہ جا کے چیک کرا، ہاں بھائی یہ ہانٹیڈ ہے، تو ان کو ہم نے اپنی لسٹ میں شامل کرا ہے، اس کو کمپائل کرا ہے. تو آئی ہوپ کہ تمام لوگوں کو یہ پسند آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے چلیں کہ اس کو دیکھتے ہیں چل کے. سنائیں پھر، ہاں سنائیں پھر بعد میں آ کے کمنٹس کرتے ہیں 1-2 منٹ. پہلے چلیں. سنائیں آپ، میں سن رہا ہوں. حسل بسل، رونق، سامان، مسافروں کی ہلچل، زور زور سے اعلانات، عام زندگی میں ہماری اہم ترین ضرورت، بار برداری کا مین ذریعہ، کسی بھی کنٹری کی اکانومی میں بیک بون کا درجہ رکھنے والے ریلوے اور اس کے اسٹیشنز. آج کل کے انسان کی ٹریولنگ، بزنس اور کنٹریز کی کارگو کا اہم ترین ذریعہ ہیں. یہ بزی اسٹیشنز دن رات کروڑوں لوگوں کو ان کی ضروریات کے مطابق اکوموڈیٹ کرتے ہیں. مگر دنیا میں کچھ اسٹیشنز ایسے بھی ہیں جو بے انتہا ہانٹیڈ ہیں اور لوگ وہاں جانے سے کتراتے ہیں. کچھ تو اتنے ہانٹیڈ ہیں کہ لوگ وہاں دن کے ٹائم بھی جانے سے کتراتے ہیں، رات تو بہت دور کی بات ہے. آئیے ایسے کچھ ہانٹیڈ ریلوے اسٹیشن پر نظر ڈالتے ہیں. دنیا میں ایسے اسٹیشن کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے چند اسٹیشنز پر ہم نظر ڈالیں گے. نمبر 1، بیگن کودار ریلوے اسٹیشن. یہ بھارت میں پرولیا کے پاس ایک اسٹیشن ہے. یہاں کہتے ہیں کہ ایک ریلوے امپلائی کی موت ہو گئی تھی. کہتے ہیں اس کو سفید ساری ملبوس ایک چڑیل نظر آئی تھی رات 3 بجے، جس کو دیکھ کر اس کی موت ہو گئی تھی. گاؤں والوں کے مطابق اس ریلوے امپلائی کا بھوت اور وہ عورت اکثر رات میں ٹرین اسٹیشن کے آس پاس نظر آتے ہیں. اس واقعے کے بعد اسٹیشن بند کر دیا گیا تھا اور کافی عرصے تک یہاں پہ کوئی گاڑی نہیں رکی تھی، مگر اب سنا ہے کہ ریسنٹلی اس کو پھر کھول دیا گیا ہے. نمبر 2، کاؤباؤ روڈ سب وے اسٹیشن. شنگھائی چائنا میں واقع اس اسٹیشن کو دنیا کا موسٹ ہانٹیڈ اسٹیشن مانا جاتا ہے. یہاں پر سینکڑوں مسافروں نے دن اور رات دونوں ٹائم میں جنات یا شیڈوز کو دیکھا ہے. چیخنے کی آوازیں آنا، پیچھے سے دھکا پڑنا ایک عام بات ہے. جب کوئی مسافر اکیلا ہو اور رش نہ ہو تو قدموں کی چاپ آنا نارمل سی بات ہے. کسی کے کپڑے کھینچنا یہاں پر نارمل روٹین کی بات ہے، اور اس اسٹیشن پہ اکثر لوگوں کی ڈیتھس بھی ہوتی ہیں جو کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ نارمل ہے یا پھر کسی پیرانارمل ایکٹیویٹی کا حصہ ہے. نمبر 3، ہالبورن اسٹیشن لندن انڈر گراؤنڈ. سینٹرل لندن میں واقع یہ ٹرین اسٹیشن لندن کے مصروف ترین اسٹیشن میں سے ہے، جس سے روزانہ ہزاروں لوگ ٹریول کرتے ہیں. مگر کہتے ہیں رات میں آخری ٹرین کے ٹائم ایک شخص کوٹ اور ہیٹ پہنے ہوئے نظر آتا ہے
جو کہ نارملی پلیٹ فارم کے ڈیڈ اینڈ پر کھڑا ہوتا ہے اور دوسری نظر میں غائب ہو جاتا ہے۔ یہ شخص اکثر سی سی ٹی وی کیمراز میں بھی اسٹیشن کے ڈیفرنٹ ایریاز میں دکھتا ہے، مگر چیک کرنے پر اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ نمبر 4، ایڈسکوم ریلوے اسٹیشن، کرائیڈن، یو کے۔ یہ اسٹیشن لندن میں ہے۔ یہاں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک انجن ڈرائیور نے یہاں خودکشی کی تھی۔ اب یہاں اس کی روح یا کرین دیکھا جاتی ہے، جو کہ بڑی فریکوینٹ نظر آتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی چیز کا ویٹ کر رہا ہے یا پھر کسی چیز کو واچ کر رہا ہے۔ جو لوگ دوپہر میں یا رات میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بڑے واضح طور پہ یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ کوئی ان کے آس پاس ہے یا ان کے آگے پیچھے چل رہا ہے۔ نمبر 5، گلین ایڈن ریلوے اسٹیشن، نیوزی لینڈ۔ یہ اسٹیشن اسپیشلی ڈیڈ باڈیز اور ان کے ورثاؤں کو قبرستان لانے لے جانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایک ریلوے امپلائی ایلیکس 1924 میں ایک ریلوے ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں اس ایکسیڈنٹ کی آواز آج بھی اس اسٹیشن پر اکثر آتی ہے۔ کئی لوگوں نے تو ٹرین کی وسل کی آواز بھی سنی ہے۔ جب دیکھا جاتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا، جب کسی ٹرین کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ 2 شیڈوئی بچوں کو بھی اکثر پلیٹ فارم پر کھیلتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ لوکلز کے مطابق ان 2 بچوں کی ڈیڈ باڈیز اسی اسٹیشن سے ٹرانسپورٹ ہوئی تھی قبرستان کو۔ نمبر 6، پینٹیونس ریلوے اسٹیشن، میکسیکو۔ میکسیکو میں واقع اس ریلوے اسٹیشن کے دونوں طرف اولڈ قبرستان ہیں۔ اس قبرستان پر پیرانارمل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے۔ یہاں شیڈوز چلتے پھرتے نظر آتے ہیں جو کہ اسٹیشنز کی وال کے آر پار ہو جاتے ہیں۔ کسی عورت کی چیخنے کی آواز ایسے آتی ہے جیسے اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہو۔ اکثر اسٹیشن سے جلنے کی بو آنے لگتی ہے جیسے آگ لگی ہو۔ فٹ اسٹیپ کی بہت لاؤڈ آوازیں رات میں یہاں سے آتی ہیں۔ نمبر 7، یونین اسٹیشن، فینکس، یو ایس اے۔ اس اسٹیشن پر بھی بچوں اور مردوں کے شیڈوز کو رات میں چلتے پھرتے دیکھا گیا ہے۔ پلیٹ فارم کی لائٹس رات میں خود بخود جل بجھ ہوتی ہیں۔ اسی اسٹیشن کی مین دروازہ بھی خود بخود کھل جاتا ہے، جو کہ اتنا بڑا ہے کہ پاسبل نہیں ہے کہ کسی ہوا سے کھل سکے۔ کریکنگ ساؤنڈز مسلسل آتی ہیں اور ورکرز نے کمپلین کی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسلسل ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اپنی پریزنس کا احساس دلاتا ہے۔ نمبر 8، نورپور اسٹیشن، ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیک سنگھ۔ یہ اسٹیشن ایک ابینڈنڈ اسٹیشن کا منظر پیش کرتا ہے اور یہاں پہ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اگر رات میں آپ اس اسٹیشن کو دیکھیں تو یہ ایک خوفناک منظر پیش کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی اندھیرے میں ہانٹیڈ اسٹرکچر کھڑا ہو۔ یہاں کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہاں سے اکثر آوازیں آتی ہیں جو کہ انسانی آوازیں نہیں ہوتی، اور لوکلز یہاں سے رات میں گزرنے سے کتراتے ہیں اور وہ دوسرا راستہ عام طور پہ لیتے ہیں۔ اس جگہ پہ ایک انتہائی خوفناک شکل کے بوڑھے کو بھی دیکھا گیا ہے جو کہ اکثر آنے جانے والوں کو رات کے اندر نظر آتا ہے۔ ان چند ریلوے اسٹیشنز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے موسٹ ہانٹیڈ ریلوے اسٹیشنز میں شمار ہوتے ہیں۔ جی عامر، جی ممتاز، زبردست 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 یار۔ یہ اب آپ نے یہ ہانٹیڈ اسٹیشنز کا ہی کر دیا، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ پوری ایک ایپیسوڈ ہم ہانٹیڈ اسٹیشنز پہ کریں۔ تو اب یہ ہو گئی انشاءاللہ 2-4 اسٹریم کے بعد جو ہے نا پھر سارے ہانٹیڈ اسٹیشن نکالے گا۔ پاکستان میں بہت سارا مواد ہے اس کے اوپر، اور کچھ تو میری اپنی پرسنل جو ہے نا وہ ایکسپیرینسز ہیں ہانٹیڈ اسٹیشن کے بارے میں۔ اور میں یہ بتا دوں، ابھی نام نہیں لیتا، میں ابھی یہ بتا دوں کہ وہ 2-3-4 اسٹیشن انٹیریئر سندھ کے ہیں، انٹیریئر سندھ کے،
اور 4-5 اسٹیشن انٹیریئر پنجاب کے ہیں, مین لائن کے نہیں جو آپ بڑے سے نام لے لیں گے, لاہور, ملتان, فیصلہ, ایسے نہیں, برانچ لائن پہ ہوتے ہیں. ہاں, جو ہماری پیسنجر ٹرین چلتی ہیں یا اس ٹائپ کے, اس جگہ پر ہیں. اور میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ اسٹریم میں, جب بھی کریں گے نا ہم اس کے بارے میں بتاؤں گا. تو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. اپنے تمام سامعین سے دوبارہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی اپنے ساتھ ہونے والے سچے واقعات ہم کو ای میل کریں. ہمارا ای میل ایڈریس میرا اپنا آفیشیل, اور دوسری بات یہ کہ ایک واٹس ایپ نمبر, تو اس میں کیوں کنجوسی کر رہے ہیں آپ بھیجنے کے لیے. زیادہ سے زیادہ ہم کو ای میل بھیجیں اور سچے واقعات اپنے ساتھ یا اپنے کسی رشتے دار عزیز کے ساتھ ہونے والے ہم کو فوری طور پر ارسال کریں. اور لائک بہت ضرور کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور دوسرے لوگوں سے مطلب اس میں اسپریڈ کریں, دوسرے لوگوں سے کروائیں, تو آپ کو اسی طرح سے اچھا کنٹینٹ ملتا رہے گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میری طرف سے تو خدا حافظ. جی عامر. See you at next episode of Spooky Haunted Tale. Sleep tight. اللہ حافظ. اللہ حافظ.